You bloody کیا برصغیر جو ہے وہ سامراجی حکمرانوں کی تجربہ گاہ یعنی کہ لیبارٹری تھی؟ attack! السلام علیکم، سید محمود جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ذکر کر رہے ہیں ہم 1700 کی انڈسٹریل ایج کا، یعنی کہ صنعتیں یہاں دنیا میں لگنی شروع ہو گئی تھیں، اور اس طرح جو برٹش کے لیے یہ سب کانٹیننٹ یعنی کہ برصغیر پہلا ان کا سٹاپ تھا جہاں سے وہ را مٹیریل یا خام مال حاصل کر سکیں۔ اچھا، یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے جب تک یہاں رہے انہوں نے یہاں پر ریلویز قائم کی، ریلوے کا جال بچھایا، لاز جو کہ پہلے ایگزسٹ کرتے تھے ان کو کوڈیفائی کر دیا، ان کو کوڈز کر دیے، دفعہ نمبر فلانا فلانا ایسے، اور یہاں جو کورٹس قائم کرتے، عدالتیں قائم کی، جو کہ بعد میں اور اب تک ہم ایز پبلک استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے نہری نظام کو بہتر بنایا اور یہاں پر ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی اور موبلٹی یعنی کہ ترسیل کا کام جو ہے وہ امپروو کر گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے انگلش ایجوکیشن انٹروڈیوس کی جس کی وجہ سے نئی پولیٹیکل کلاسز پیدا ہوئیں، نئے پروفیشنلز پیدا ہوئے اور نئے جو ہیں شعبے آ گئے۔ یہ سب بہت اچھی باتیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ماڈرنٹی آئی، اس میں یہاں جدت آئی، یہ اٹس آل گیون۔ لیکن برصغیر میں جو جدیدیت حکمرانی کرنے کے، خام مال نکالنے کے لیے اور برصغیر کو برطانیہ کی عالمی معیشت میں ضم کرنے کے لیے یہ ایک ان کی اسٹریٹجی تھی، اور اس اسٹریٹجی کے تحت یہ بیان کہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہاں یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ یہ آپ کے بینیفٹ یا میرے بینیفٹ کے لیے نہیں تھا، یہ ان کے اپنے بینیفٹ کے لیے تھا۔ اور اس میں اسٹریٹجی جب آپ ایک ہوتی ہے ذہن میں آپ کے، تو اس سے ایک پلان جنم لیتا ہے، اور جب ایک پلان جنم لیتا ہے تو اس کے لیے ایک پالیسی چاہیے ہوتی ہے۔ پالیسی سے مراد حدود و حربہ ایک پلان کے لیے کن پیرامیٹرز کے اندر پر رہ کے جو ایک پلان تیار کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جو کام یہاں پہ ہوئے، ہم جیسے میں نے ذکر کیا ایجوکیشن پالیسی پہ کام ہوا جو کہ ڈیزائنڈ تھی کولونیل ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ 1830 میں دو اپوزٹ گروپس بن گئے، ایک وہ جن کو اینجلس کہتے تھے جو کہ انگریزی کی حمایت کرتے تھے، ایک تھے اوریلینٹس جو کہ یہاں کی بولی جانے والی زبانیں یعنی کہ سنسکرت ہو گئی، عربی ہو گئی، فارسی ہو گئی، وہ ان زبانوں کو یورپین لینگویجز کے ایکولنٹ سمجھتے تھے۔ لیکن اینجلس جو تھے ان کا یہ تھا کہ بھئی انگریزی میں ہی تعلیم ہونی چاہیے اور اسی میں چیزیں آگے چلنے چاہیے، اور یہ باقی زبانیں یہ گھٹیاں ہیں اور ان پہ کا کوئی معیار نہیں ہے انگریزی کے مقابلے میں۔ تو جو آگے راستہ تھا وہ تھا ویسٹرن سٹائل ایجوکیشن کا، اس لیے یہاں پر انگریزی میں آپ جس طرح کہ آج کل دیکھتے ہیں انگلش میڈیم کا دورہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک انٹرمیڈیٹری کلاس پیدا کی گئی، اور جو کہ بعد میں بیوروکریسی کی شکل میں اختیار کر گئی، پھر اسی ملٹری میں پریویل کر گیا، قانون میں پریویل کر گیا، جس کی وجہ سے آپ نے گورننس کی اور ٹیکسیشن وغیرہ، کیونکہ ٹیکسیشن اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا تھا۔ تو اسی مڈل کلاس کے اندر جو ہے وہ ہے انڈین سول سروسز کا آغاز کیا گیا جو کہ آج کل CSS کی شکل میں ہے۔ یہی چیز جو ہے انڈین آرمی میں داخل کی، سینڈرس کالج کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور کام جو انہوں نے کیا وہ انفراسٹرکچر کے اوپر تھا، تاکہ ان کو ایڈوانٹیج ہو را مٹیریل موو کرنے کے لیے، اور جس کے لیے انہوں نے ریلویز کا جال بچھایا، پورٹس یعنی بندرگاہیں بنائی، اور گرینڈ ٹرنک روڈز یعنی کہ جس پہ آپ ٹریول کرتے ہیں شہر کے اندر، تاکہ ان کو یہ فائدہ تھا کہ ان کی ٹروپس کی موبلٹی ہو اور سیکیورٹی کے ڈپلائمنٹ جلدی سے جلدی کر سکیں۔ جو بندرگاہیں تھیں وہاں سے لاجسٹکس کی سہولت ہوگی، تاکہ کاٹن، جیسے میں کہا خام مال کی تلاش تھی تو کاٹن، جیوٹ ہو گیا، اوپیم ہو گیا، ویٹ ہو گیا، منرلس ہو گئے، وہاں پورٹ سے آپ ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں۔ اور ایڈمنسٹریٹیولی ایک کمیونیکیشن وہ تیز ہو گئی۔ پھر ایک سٹیپ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا کیا جی، انہوں نے بڑے ہاسپٹل وغیرہ بنا دیے، لیکن یہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے تھے، پبلک ہیلتھ اینڈ اربن ریفارمز۔ اس میں کیا تھا کہ ہاسپٹلس بنے، یہاں پر ٹیلی گراف سروس کا آغاز کیا، پوسٹل سروس کا آغاز کیا۔ اگین یہ سارا کچھ بہت اچھا ہے، آج تک آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے پبلک ویلفیئر کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے جو لوگ ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے کیا تھا۔ اس سے بہتر کام مغل لوگ کر کے جا چکے ہیں۔
بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے اس کو پرفیکشن عطا کی، کولونائزیشن کو، کولونیل گورننس میں ایکسلنس اچیو کر لی. برٹش وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے جو ہیں وہ رچ ہو گئے سب کانٹیننٹ کے را مٹیریل کی وجہ سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے جس طرح کہ میں شروع میں کہا تھا، اس کو لیبارٹری کو کیوں لکھنے والوں نے لیبارٹری کہا ہے. لیبارٹری اس لیے کہ جو انہوں نے ایکسپیرینس حاصل کیا، جو کولونائزیشن کا انہوں نے ڈیولپ کیا یہاں پہ، جو ادارے انہوں نے ڈیولپ کیے، دوز آر آل پورٹیبل، یعنی کہ آپ ان کو اٹھا کے یہاں سے کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں. انہوں نے 1880 سے 1914 تک، جب افریقہ میں ان کی انٹری ہو چکی تھی، لیکن اور جو یورپین پاورز تھی انہوں نے بھی وہاں انٹری دے دی تھی، تو جلدی سے جلدی انہوں نے جو ہے وہ چیزوں پہ قبضہ کرنا تھا. اور افریقن کانٹیننٹ میں جو دوڑ لگ گئی تھی وہ انیکسیشن، یعنی کہ چیزوں کو اپنے ساتھ امپائر میں جوڑنے کی، انویژن کی، کولونائزیشن کی، اور چیزوں کو ڈیوائڈ کرنے کی، آپس میں انہوں نے خود ہی مل بیٹھ کے یورپین پاورز نے طے کر لیا تھا. اس کے لیے اگر آپ کو پینیٹریٹ کرنا کسی ریجن میں، جس طرح کہ انہوں نے یہاں پر کیا، آپ کو ایک سروے کی بہت ضرورت تھی. یہاں بہت ایکسٹینسو سروے کیا گیا تھا سب کانٹیننٹ میں. اسی طرح انہی لائنس کے اوپر انہوں نے 1905 میں کولونیل سروے کمیٹی بنائی، وچ واز بیسڈ اپان دا گریٹ ٹریگنومیٹریکل سروے آف انڈیا، وچ واز بیسڈ اپان دا سروے آف انڈیا. یہ دو ادارے انہوں نے یہاں قائم کیے تھے. انہی کی بیس بناتے ہوئے اس کو رول آؤٹ کیا انہوں نے افریقہ میں. سلسلہ یہاں رکا نہیں، بلکہ انہوں نے ڈومینیشن کو آگے بھی لے کے جانا تھا. اس لیے انہوں نے اپنے لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہوئے یہاں کی ریکونیسنس، جس کو ریکی عام شارٹ میں کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کے لیے بندے اپنے یہاں ڈپلوائے کیے، جو کہ جاسوس کہہ لیں گے یا ان کے ملٹری مین تھے، تاکہ ان کو علم حاصل ہو کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. کہ وہ گریٹ ڈریم کا اس وقت ان کو تھریٹ تھا، تو افغانستان کی سچویشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے مڈل ایسٹرن ایریا کو، تاکہ وہ مسلمانوں کو سمجھ سکیں ان کا حساب کتاب ہے کیا، کیونکہ دس واز آل ایلین ٹو دیم. تو اس میں اس ایکٹیویٹی میں جو پرومیننٹ نیمز ہیں آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں. الیگزینڈر برنز کا نام ہے، اگین ہی از کلاسیفائڈ ایز این ایکسپلورر، ایز اے ڈپلومیٹ. پھر ہے جان ووڈ، اگین ان کی کلاسیفیکیشن ہوگی ایز این ایکسپلورر، ایز اے سرویئر. اس طرح ایلڈریڈ پوٹنگر، انہوں نے بہت ایکسٹینسولی کام کیا تھا افغانستان میں، وہ بھی ایک ڈپلومیٹ تھے اور ایک آفیسر تھے. اور اسی طرح آرتھر کونلی، ہی واز این انٹیلیجنس آفیسر، ایکسپلورر اور ایک رائٹر بھی ان کو گردانا جاتا ہے. ایک بہت مشہور نام لارنس آف اریبیا کے نام سے، ٹی ای لارنس. یہ ایک افسر تھے، آرکیولوجسٹ تھے، ڈپلومیٹ بھی تھے اور ایک رائٹر بھی تھی. یہ اکاؤنٹس یہ لوگ لکھتے تھے سارا کچھ. اچھا، ان میں جو ایک مشہور نام ہمارے خطے یعنی پاکستان کے حوالے سے وہ ہے رچرڈ فرانسس برٹن. ان صاحب نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تھا. کئی عرصے جو ہے انہوں نے سندھ میں رہے، سندھ کا سروے کیا، وہاں کی کاسٹ کو ڈیوائڈ کیا، اور حج کرنے بھی پہنچ گئے، مدینہ مکہ کی سیر بھی کرائے ایک بہروپی کی شکل میں. اور وہاں پہ انہوں نے اپنا اس طرح ڈیٹا گیدر کر لیا. اسی طرح ٹی لارنس، اس نے حج وغیرہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو ہے موصوف نے سپورٹ کیا برٹش ایجنڈا کو. اچھا، اس کے بعد جب یہ اس قسم کی انفارمیشن کے پاس آ گئی، تو پھر بٹوین 1882 اور 1914 انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا برٹش نے، عرب مسلم سوسائٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان ایجپٹ. اس میں اس سلسلے میں لارڈ کرومر، جو کہ کی فگر تھے برٹش کے، ان صاحب کا کہنا ہے کہ انڈینس اور ایجپشنس جو ہیں ان کو بڑی اسٹرانگ گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور یہ کانسیپٹ لے کے انہوں نے کہا کہ ایک شارٹ ٹرم انٹروینشن کرتے ہیں وہاں پہ ایجپٹ میں، جو کہ چلتی رہی 1956 تک. اور ایفیکٹیولی انہوں نے اس کو کالونی بنا لیا تھا 1952 میں. اور اس کے بعد یہاں سے چیزیں، یعنی کہ جو ان کا سب کانٹیننٹ یا انڈین ایکسپیرینس تھا، وہ یہاں سے وہ چیزیں وہاں ٹرانسفر کر دیں. اس میں کیا کیا ٹرانسفر ہوا کہ برٹش آفیشلس اور انڈین ایکسپیرینس کے ساتھ وہ وہاں پہ ڈپلوائے کیے گئے. نالج سٹائلز، یعنی کہ جو ڈیولپ کیے انہوں نے، کیا رپورٹ رائٹنگ ڈیولپ کی، اسٹیٹسٹکس کیے، سروے کیا، وہ ساری ایکسپرٹیز انہوں نے وہاں استعمال کی. اور اس کے بعد تاکہ وہ وہاں کی لوکل اتھارٹیز کے بارے میں رپورٹیں ان کو پرووائڈ کر سکیں. سیکیورٹی گورننس، یعنی کہ پولیسنگ
سرویلنس جاسوسی اور پولیٹیکل انٹیلیجنس جو کہ انہوں نے یہاں سیکھ لی تھی اس سوسائٹی کی، وہ سارا کچھ انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا فرام دس سب کانٹیننٹ لیبارٹری. نیکسٹ مارکا جو تھا دیٹ واز 1917 میں سے 1932، دیٹ واز میسوپوٹیمیا، جو کہ آج کل کا موجودہ عراق ہے. جہاں انہوں نے سارا کچھ جو ہے ڈائریکٹلی وہاں پہ ٹرانسپلانٹ کر دیا. یہ واقعہ ہے ورلڈ وار 1 جب ختم ہوئی تھی، جب آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تھی، تو اس کو آٹومن امپائر کو یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کو ڈیوائڈ کر لیا گیا تھا مینلی بٹوین فرانس اینڈ بریٹن. جو بریٹن کے حصے میں جو چیزیں آئی تھیں وہ تھی بغداد تھا، موصل تھا اور بصرہ تھا، جس کو کہتے ہیں کہ برٹش مینڈیٹ فار میسوپوٹیمیا. یہ ایک انہوں نے ایک چیز کو کر لیا تھا. باقی جو حصہ بچا تھا وہ ٹرکی کے پاس چلا گیا تھا. چنانچہ 1914 میں میسوپوٹیمیا کی جو آئل سپلائز تھیں اس برٹش کو ان کو انٹرسٹ تھا اپنی رائل نیوی کے لیے. تو انہوں نے جب اس کو قابو کرنا تھا تو انہوں نے دے یوز دیئر انڈین آفس ناٹ دا فارن آفس ان UK. اچھا، تو اس میں کیا فرماتے ہیں، ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سر آرنلڈ ولسن، جو کہ انہوں نے لگنا تھا ہائی کمشنر عراق کے اندر. انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ بھئی اس کو جو ہے نا اپنا ایک کالونی بنا لیں، اس کو انیکس کر لیں عراق کو، جسٹ لائک جیسے کہ انڈیا تھا اور جیسے انڈینز ہیں ان کی انیکسی کا حصہ تھے، اسی طرح عراق کے لوگ بھی ان کی انیکسی کا حصہ ہو جائیں. اور جیسے کہ انہوں نے گورنمنٹ انڈیا میں بنائی تھی ٹو ایڈمنسٹریٹ، یہاں پر بھی ایسی ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا. اور جس طرح انہوں نے انڈیا میں پنجاب کی ریسز کو سیٹل کیا تھا، اس طرح وہ یہاں پر کرنے کی خواہش رکھتے تھے. 1922 میں اینگلو عراقی ٹریٹی ہوئی، اور جس میں عراق میں سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے الاؤ کر دی. اور انہوں نے کہا لیکن اس کی جو فارن پالیسی ہے وہ برٹش کے پاس ہی رہے گی. اچھا، اب اس میں کیا چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں سے سب کانٹیننٹ سے عراق جو چیزیں ٹرانسفر ہوئیں، اس میں اگین پولیٹیکل انٹیلیجنس رپورٹ رائٹنگ، اس میں سرویز وغیرہ بھی شامل ہیں. ٹرائبل کلاسیفیکیشن سسٹم وہاں لے کر کے ان ڈائریکٹ رول تھرو ٹریڈیشنل ایلیٹس، جس طرح یہاں پہ پرنسلی اسٹیٹس وغیرہ تھیں، ڈسٹرکٹ آفیسرس ماڈل وہ وہاں لے کر کے جیسے، اور یہاں کے جو فرنٹیئر سٹائل سیکورٹی تھی وہ بھی وہاں انہوں نے اس طرح کی وہاں امپلیمنٹ کی، ایسے جیسے کہ ایک وہ ٹرائبل فرنٹیئر تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے چیزیں یہاں بنائیں، یہاں کریٹ کی ان دس سب کانٹیننٹ ریجن، جو کہ پرائرلی آل ٹوگیدر انڈیا کہلاتا تھا، جو کہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے شکل میں موجود ہے. تو یہاں چیزیں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کی اور یہاں ڈیولپ کی، اینڈ دے ایکسپورٹڈ دس ایکسپیرئنس ٹو ادر پلیسز. بعد میں چیزیں ان کے پیسے بیسیکلی برٹن کے پاس ختم ہو گئے تھے، دے ہیڈ ٹو لیو دیز ریجنس. So this was something interesting. I wanted to share that with you. میں نے ریفرنسز جو استعمال کیے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈیٹیل میں مل جائیں گے آپ کو. So until then, thank you very much. خدا حافظ.